الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق میں نماز کے احکام بک کا صفحہ نمبر 34 سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان ہے۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں ہیں، یعنی بندہ سوئے نیند آ جائے اس سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی غافل مطلب ایسے سو گیا کہ اب غفلت آ گئی، ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں شرطیں جمع یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیز ایسی حالت میں سویا ہو جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ سرین جمے ہوئے نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا غافل ہو کے بندہ سویا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہوں، یعنی پاؤں سیدھے لمبے کر کے پاؤں بچھائے ہوں، جس طرح عموماً ٹانگیں پھیلا کے تو بندہ بیٹھتا ہے۔ کرسی، ریل اور بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس انداز سے بیٹھا بیٹھا سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح نمبر 2، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، خواہ وہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لے، ٹھیک ہے۔ مطلب یوں اچھے طریقے سے نا یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گھٹنوں کو ہاتھ میں لے کر تو سر گھٹنوں کے اندر رکھ لیا جائے، تو جس طرح بھی عموماً سو جاتے ہیں لوگ۔ نمبر 3، چار زونوں یعنی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھے، خواہ زمین یا تخت یا چار پائی وغیرہ پر ہو، ٹھیک ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، نیند آ جائے گی تو۔ 2 زانوں سیدھا بیٹھا ہو، گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو، وہ بالکل ٹائٹ ہو کے بندہ بیٹھتا ہے۔ ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو، یہ جو صورتیں بتا رہے ہیں نا، یہ عموماً مطلب اونگ آنے کی ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر جب کنفرم ہو کہ بالکل اسی طرح اسی انداز سے بیٹھا رہا تو اب وہ زیادہ دیر تک بھی بیٹھے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نمبر 7، تکیہ سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوں، تکیہ سے ٹیک لگائی ہو تکیہ سے، لیکن سرین بالکل جمے ہوں، اگرچہ تکیہ ہٹانے سے گر پڑے، مطلب ٹیک لگائی جا رہی گر تو پڑے گئی، تو مضبوطی سے بیٹھا ہو کہ سرین بالکل جمے ہوں۔ نمبر 8، کھڑا ہو، کھڑا کھڑا اگر سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 9، رکوع کے حالت میں ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 10، سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں، یعنی پیٹ رانوں کے ساتھ نہ ملا ہو اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں۔ مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہوں یا علاوہ نماز، وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی، اگرچہ جان بوجھ کر سو جائے۔ مثال کے طور پر نیند آ رہی تھی تو وہ ایک تو بھولے جائے آ رہی تھی تو ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ البتہ جو رکن بالکل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جاگتے ہوئے شروع کیا پھر نیند آ گئی تو جو حصہ جاگتے ادا کیا وہ ادا ہو گیا، بقیہ ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر قیام ہے، قیام کے اندر کھڑے کھڑے سو گیا، نیند آ گئی، ٹھیک ہے، اب سورۃ فاتحہ پڑھ لی تھی پھر نیند آ گئی، اب دوبارہ جاگے کھڑے کھڑے تو باقی رہتا ہے، باقی وہ پڑھ لے، سورۃ کے بعد سورۃ میں لا لے۔ اچھا، باقی اب وہ 10 انداز ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ان اسباق کو یاد کرنے کا طریقہ بار بار میں عرض کرتا ہوں، یہ چیزیں دوسروں کو بیان کرنے سے، دوسروں کو سمجھانے سے خود بندے کے ذہن میں بیٹھیں گی۔ کوشش کیجئے دین سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے کہ ان باتوں کو آگے پہنچایا جائے،
کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک ہی بات ہو۔ تو اپنی طرف سے آپ ان باتوں کو آگے پہنچائیے، جو باتیں صحیح طرح سمجھ میں آ جائیں ان کو آگے پہنچانا ضروری ہے۔